औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुसलमान भाइयों, मैं ऐसी निशानियाँ बताने बैठा हूँ कि मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊँगा। कोई एक ऐसा होगा जिसको इस्लाम की तड़प होगी, उसको जन्नत की हाजत होगी और दुनिया में आने का मकसद मालूम करने के लिए वो मेरे वीडियो बराबर 1000 निशानियों की देखेगा। इंशाल्लाह मैं ज़िंदा रहता हूँ 1000 निशानियाँ मुझे बतानी है, चाहे मेरे जो है मुसलमान काम करे या ना करे। क्योंकि मुझे एक अच्छा याद है, मैं जब तबलीग में हुआ करता था, एक बुज़ुर्ग ने बताया था कि 20,000 लोगों में 2 लोग सुनते हैं। तो इसी तरह जो है मेरा जो रोना है, मेरा जो रंडापा है, मेरा जो लोगों की वो हाँकना है कि देखो अल्लाह हक़ है, जन्नत के लिए आ जाओ। मैं भी जो है एक जो फेरी लगाता है सड़कों पर, आलू ले लो, प्याज ले लो, टमाटे ले लो, ये वो इंसानों को अपना जो है तरकारी बेचकर पैसा कमाना चाहता है। उसी तरह मैं आप लोगों को अल्लाह के दीन की बात ऐलान के तौर पे रख कर मैं जन्नत कमाना चाहता हूँ, और मेरे गुनाहों को धुलाने के लिए ये मेरे वीडियो काफ़ी है। एक मिसाल ये दे दूँ, पहले एक सरदार बाबरी मस्जिद शहीद करने के लिए गए थे। उनके दिल में बाद में बाबरी मस्जिद शहीद करके आने के बाद उनके दिल में खौफ आ गया। उन्होंने सोचा कि ये जो है जिहादी होते हैं मुसलमान, ये जो है नहीं छोड़ेंगे हमारे को। इस तरह से खौफ उनके दिल में बैठ गया, और महल्ले में कोई चीखता भी तो वो समझते कि अब मुसलमान आ गए हमको मारने के लिए। इस तरह से उनके अंदर गुमान बढ़ गया, खौफ बढ़ गया। अल्लाह ताला इस तरह से डाल दिया, एक बहाना था अल्लाह का डालने का, खौफ। फिर उसके बाद हमने सुना था, जब मैं इंडिया में था तो वो मुसलमान हो गए सरदार। अब देखो, गौर तलब बात बता रहा हूँ, मैंने सुना कि वो मुसलमान हो गए। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो शख्स जो मुसलमान हो गया और जो अपना वाक़या बयान किया, जो बाबरी मस्जिद शहीद करके आने के बाद उसके अंदर खौफ बढ़ गया, फिर वो अल्लाह के हो गए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक़ हो गए और इस्लाम कबूल कर लिया। आँखों देखा मैं अब वीडियो उनका, आँखों से उनकी बातें सुनी, बयान सुना उनका, और उनका बुज़ुर्ग गवार जैसा चेहरा दाढ़ी से सौम सलाब से भरा हुआ देखा, और एक फ़िक्र वाली ज़िंदगी गुजार रहे और तौबा कर रहे, अल्लाह मेरे को माफ़ कर दे कह रहे हैं। ये सारी बातें सुनी। अब आप सोचो, इंसान कह रहा है कि दुनिया में खुदा बन के गौतम बुद्ध आया, खुदा बन के गुरु नानक आया, खुदा बन के जो है राम आया, खुदा बन के जो है ईसा अलैहिस्सलाम आया। सुना तुमने? क्या तुमने देखा? हज़ारों साल, हज़ारों 100 बरस से यही कहा जा रहा, 100 बरस, 400 बरस, 500 बरस से जो है गुरु नानक का रोना हो रहा, और जो है 10,000 साल कहते हैं हिंदू, राम का रोना हो रहा, 2000 साल से ईसा अलैहिस्सलाम का रोना हो रहा, 2500 साल से गौतम बुद्ध का रोना हो रहा कि ये खुदा के तौर पे आए थे या खुदा के बेटे बन के ईसा अलैहिस्सलाम आए थे। और यहाँ अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में खुल्लम खुल्ला कह देता है, ऐलान करता है कि हम क़यामत तक नहीं भेजेंगे। और इंसान मुसलमान कह रहा है कि भाई अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं जो नज़र नहीं आने वाला। क्या तुम यकीन कर लोगे ये जो पाखंडी झूठ बोल रहे, या ये यकीन कर लोगे कि ये सरदार जो है बाबरी मस्जिद शहीद करके आने के बाद मुसलमान हो गए? देखो, आँखों देखा हाल गवाह के तौर पे पूरे वीडियो में बाबरी मस्जिद शहीद करने गए सो बता रहा, और फिर उसके बाद ये मुसलमान मशुब्बा इस्लाम हो गए बता रहा। और ये जो कहानी हम सुने थे, अनसुनी कहानी को सही कहानी है जैसा आँखों के सामने लेके आया ये आज का टेक्नोलॉजी। एक इंसान की इतनी पहुँच है कि उसने कामयाब एक इंसान हो गया। वो जो है वीडियो के ज़रिए बता दिया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, शहादत दे दी। और उनके पहले के जो खुदा है, या उन लोगों ने हिंदुओं के खुदा को और इस्लाम के खुदा को, उसकी जो किताबें हैं मिला के, कुरान और गीता के या फिर वेदास के जो उन्होंने कोट करके एक सरदार का मज़हब बनाया, गुरु ग्रंथ जैसी किताब बनाया। फिर उसमें एक खुदा को, एक इनकारनेशन जैसा गुरु नानक को सामने लाया,
وہ سب کو ہیچ کہہ دیا، اور یہ خدا نہیں سن رہا کہ جو انسان بن کے آئے تھے، اللہ کے سوا کوئی معبود نے سردار نہیں کہہ دیا۔ دوسری مثال آپ کو میں بتا دوں، ابھی میں اس سے پہلے بتایا کہ حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ کرامن کاتبین، اور یہاں ایک چپ ہوگی تمہاری، اس سے حساب لے گا، بتایا یہاں جو ہوگی لیفٹ کی طرف دل کے پاس، وہ آپ کا USB جیسا رہے گا، ریکارڈ کردہ پورا چپ ہوگی، کمپیوٹر چپ کے جیسا، اور اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں ریکارڈ لے لے گا۔ میں نے بتایا ابھی میں نے ایک ایسا ویڈیو دیکھا جو الحمدللہ سعودی عرب میں ہر سال کئی سالوں سے ہو رہا ہے، ہر بار دیکھتا ہوں۔ اس بار میں نے دیکھا ایک بنگلہ دیش کا قاری ہے، جو ہے اسلام ہے اس کا نام، اور وہ 13 سال کا لڑکا ہے، اور قرات جو ہے وہاں پڑھ رہا، قرات اس کی سن رہے ہیں سب، اور تلاوت میں ہے وہ، اور اس کا تلاوت سے پہلے وہاں کے جو بورڈ آف ممبرس ہے وہ لوگ جج کے طور پہ اس کو ایک جو ہے سورہ کی آیت بتا رہے ہیں، وہ سورت کی آیتیں وہ خود پڑھ رہا، پھر آگے پڑھ کے بتا رہا۔ اسی وقت میں وہ لوگ وہاں پر ایک ریکارڈ کا ایک سسٹم رکھے، جو نئی ٹیکنالوجی ہے، حالانکہ وہاں سنا جا رہا، حالانکہ جو ہے دیکھا جا رہا، اس کے باوجود ریکارڈ ہو رہا۔ یعنی اگر آپ چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ بچہ صحیح پڑھا یا نہیں، آپ کو ٹیلی کر کے قرآن سے دیکھ لے سکتے، آپ کے کانوں سے بھی چیک کر لے سکتے، کیونکہ حفظ کیا ہوا ہر مسلمان جانتا ہے کہ اگر وہ قرآن میں کہیں بھی لغزش ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تو پکڑ سکتے ہیں۔ اور اسی واسطے تراویح میں اگر امام قاری سے، حافظ سے تراویحوں میں قرآن پڑھتے وقت آگے بڑھ جاتا ہے، کوئی بھی آیت چھوڑ دیتا ہے یا کوئی بھی آیت غلط پڑھتا ہے، تو فوراً لقمہ دیا جاتا ہے، اور صرف مرد کو اجازت ہے، عورت کو نہیں ہے۔ یہ گواہ ہے، اور یہی گواہی اللہ کے پاس ہوگی۔ میں امریکہ کے اندر کوئی جو ہے گھاس نہیں کھایا، یا کوئی میں نے اپنا وقت جانوروں کی طرح شراب میں یا عورتوں کے نشے میں، یا جو ہے کلبوں کو جا کے اٹلانٹک یا لاس ویگاس جیسے گیملنگ کی جگہ، یا جو ہے عورتوں کو بلا کے رنگ لیا، ناچ گانا، ایسے کے وقت نہیں گزارا۔ میں نے یہاں صرف اور صرف یہ کمپیئر کرا کہ اتنے مذہب ہے، اور انسان کہہ رہا ہے کہ انسان خدا زمین پر آیا تھا، اور وہ انسان دوبارہ نظر نہیں آیا، اور وہی بات کو میں نے جو ہے سرداروں کی تم کو مثال دی، اور وہی بات کے لیے جو یہ بتا رہا ہوں کہ بنگلہ دیش قاری جو ہے الحمدللہ بہت اچھا پڑھا، اور وہاں ٹیپ کیا جا رہا۔ یہ وہ باتیں ہیں تم کو جہنم سے بچا سکتی۔ اب میں اور مثالیں دے دوں۔ اللہ دیکھو، وائی اونلی ون یو نو دیٹ، میں نے ٹائٹل رکھا ہے اس ویڈیو کا۔ اس میں بتا دوں کہ اللہ ایک کیسا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جنگ کے اندر جو ہے پورا معلومات لا لیے، عمر رضی اللہ عنہ بھی معلومات لا لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کہ اے عمر تم نے کیا لایا؟ تو آپ نے کہا آدھا گھر کا مال لایا میں نے، اور جو ہے اس جنگ کے لیے آپ قبول کر لیں۔ اور اس وقت یہ سوچ رہے ہیں کہ میں آج ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سے بیعت یعنی بازی مار گیا، آگے چلے گا دل میں، کیونکہ اسلام میں اجازت ہے کوئی بھی نیک کام کر رہے ہیں تو ایک سے آگے ایک بڑھنے کی، بازی لے جانے کی جو ہے تمنا کے ساتھ یہ ریس کھیل سکتے ہیں آپ۔ تو آپ عمر رضی اللہ عنہ آدھا لائے بولے، اور آدھا مال گھر میں چھوڑ کے آیا بولے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، میں نے سارا مال اٹھا کے لایا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے گھر میں کیا چھوڑا؟ اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آگے، آپ جو ہے ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے ہیں، ببل کے کانٹے لگے ہوئے ہیں جیسا ہم بٹن لگاتے ہیں شرٹوں کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ آج کیا لباس پہنے ہو؟ آپ نے بتایا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا لباس دیکھو، یہی ٹاٹ والا ہے، ببل کانٹوں والا ہے۔ اللہ کو یہ ادا پسند آئی، اللہ نے سارے فرشتوں کو یہی لباس۔ میرے اللہ، یہ تیرے کو دینے والی قربانی میں نہیں سمجھ سکتا اسلام میں کسی ابو بکر صدیق جیسی دی ہو۔
اللہ کو ادا پسند آئی. یہ ون سیف گارڈ کی قربانی کا مثال ہے جو آدمی پریکٹس کرتا ہے، اور آج کے مسلمان ہم کو بدنام کرنے کے لیے غلط کام کر رہے ہیں. دوسری مثال، صفے مروہ تک 7 بار جو ہے آپ دوڑ رہی حاجرہ، اللہ کو ادا پسند آئی حاجرہ علیہ السلام کی. آج ساری حاجی کی زندگی میں، چاہے وہ عمرے کو جاؤ یا حج کو یا کبھی کچھ جاؤ مکے میں، تو یہ جتنے دن کھلا ہوتا ہے مکہ مکرمہ خانہ کعبہ، اس وقت یہ صحیح کرنی ہے. اللہ کو یہ ادا پسند آئی. یہ ون صاف کو قربانی پسند آنا، بس یہ ایک ہے ون صاف گارڈ کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اذان دے رہے، اللہ سے پوچھ رہے ہیں اللہ یہ جنگل میں، یہ ریگستان میں، یہ بیابان میں کوئی نہیں ہے اور آپ اذان دینے کو کہہ رہے ہیں. اللہ نے کہا تم اذان دو. آج ساری دنیا دیکھ رہی، ساری دنیا کی طرف سے دوڑ کے آ کے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کہہ رہا انسان. اور اسی مثال کو پیغمبروں والی جو ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ، تو کعبہ فتح ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر چڑھا کے بول رہے اذان دو حضرت بلال دے رہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. آج پورے مسلمان اللہ کے سوا معبود نہیں بلکہ ایمان بنانا ہے. اچھا اب یہ ہندوؤں کا خدا زندہ ہے یا کرسچنوں کا خدا زندہ ہے؟ سن رہا کہاں ہے؟ یہ ون صاف گارڈ کیا ہے؟ یہ قربانیاں کیا ہے؟ میرے مسلمانوں، کل ورجینیا میں ایک لڑکی تراویح سے لوٹی، ایک اسپینش آدمی نے 17 سالہ لڑکی کو مار دیا. یہ حجاب بننے کی وجہ سے ہے. یہ نفرت ابھی لندن کے اندر ایک مسجد سے نکلے تو ایک وہاں پر جو ہے ایک انسان ایک کو مار دیا، 10 زخمی ہو گئے. وہ بولا مسلمان اسلام کو نکالو یہاں سے. یہ کس کی وجہ سے ہو رہا؟ تم نہ سمجھ ایسی قربانیوں کو نہیں سمجھنے والے ہاتھ میں تلوار یا ہاتھ میں بندوق لے کے یا ہاتھ میں سوسائڈ بام لے کے یا جو ہے ان معصوموں کو مارو گے. یہ قرآن کے درس کا طریقہ نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر.